So this is a very simple and interesting case of a 29-year-old female جس میں ایک فیمیل ہمیں ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں پریزنٹ ہوئی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری سی بی سی کو دیکھیں اس میں 11,000 پلیٹلیٹس ہے اور مجھے فوری پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کی ضرورت ہے. آپ مجھے پلیٹلیٹ ٹرانسفیوژن کی ڈاکومنٹیشن کرائیں تاکہ میں اپنے آپ کو لگوا سکوں. تو ہم اس کے کلینکل پکچر پہ کافی سسپیشس ہوئے, کافی ہمیں مشکوک لگا. ویسے بھی ہم پیشنٹ کی پراپر ہسٹری, فزیکل ایگزام اور انویسٹیگیشنز اور ساری چیزیں ریویو کرواتے ہیں. اس کی ہسٹری, فزیکل ایگزام, انویسٹیگیشن پہ پتہ چلا کہ کوئی بھی ادروائز کوماربڈز نہیں ہے. شی از 29-year-old female with no otherwise comorbs, no medication, drug history, medico by profession. اور اس کی فزیکل ایگزامینیشن پہ she was alert, oriented and nothing was remarkable on her systemic inquiry. On thoroughly reviewing her investigation, ہمیں پتہ چلا کہ اس کے سارے انویسٹیگیشنز جو اسکریننگ کے تھے وہ بالکل بھی نارمل ہیں اور اس کی اونلی ابنارملٹی وہ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یا ایف بی سی فل بلڈ کاؤنٹ میں تھی جس میں پلیٹلیٹس 11,000 تھے. تو ہائیلی کلینکل سسپیشن کی بنیاد پہ ہمارے ذہن میں یہی بات آ گئی کہ سوڈو تھرومبوسائٹوپینیا ہو سکتا ہے, لیب ایرر ہو سکتا ہے, مشین ایرر ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس کو بلڈ سمیئر اس کو پراپرلی ایجوکیٹ کیا اور اس کو کہا کہ آپ ایک دوسرا ٹیسٹ کروائیں, ہم اس سے کراس چیک کر لیں گے کہ باقی پلیٹلیٹس کی کمی کی ڈس آرڈر ہے کہ نہیں. تو جب ہم نے بلڈ سمیئر کروایا, اس کو ریویو کروایا, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 11,000 سے 278,000 اتنا بڑا ڈفرینس. دس واز لائک فرسٹ ٹائم ٹو می, بٹ دی تھنگ از نارملی ڈفرینس ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں. یہ لیب ریزلٹ مریض نے دیکھا, اس پیشنٹ نے دیکھا, اس کے اٹینڈنٹس نے دیکھا, اس کے تیمارداروں نے دیکھا, تو دے ور سو ہیپی بیکاز اسکریننگ پہ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ وہ 11,000 پلیٹلیٹس کی وجہ سے پیریفری سے ٹرشری کے ہاسپٹل میں ریفر ہوئے تھے اور پلیٹلیٹس ٹرانسفیوژن کی طرف بھی جا رہے تھے. تو دس واز اے ویری سمپل کیس اینڈ دے تھینک می, اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. کنکلوژن اینڈ بیس لائن آف دس ویڈیو از کہ ہمیں سوڈو تھرومبوسائٹوپینیا کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ مشین ریلیٹڈ ایرر ہو سکتا ہے. جس ٹیوب میں ہم سی بی سی بھجوا رہے ہوتے ہیں اس میں ای ڈی ٹی اے ہوتا ہے اور ای ڈی ٹی اے پلیٹلیٹس کی کلمپنگ کر سکتا ہے. مشین اس کو فالسلی کم شمار کر سکتا ہے. تو ہم نے اس کو ریویو کروانا ہے بلڈ سمیئر سے جس میں مائکروسکوپی کے ذریعے اس کو کراس چیک کیا جائے کہ یہ واقعی پلیٹلیٹس کا ڈس آرڈر ہے کہ نہیں. کہ ہمیشہ لیب ویلیوز کو کریکٹ نہیں کرنا, پیشنٹ کی کلینکل ججمنٹ کریں اور کلینکل ایکوپمنٹ کو اپنی ڈیولپ کریں, اس کو یوز کریں اور سوڈو تھرومبوسائٹوپینیا کو ان ساری چیزوں میں یاد رکھیں. تھینک یو.